بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ احمد اور اکبر دونوں گہرے دوست تھے، اتنے گہرے کہ جہاں پر ایک جاتا تو دوسرا بھی جاتا، دونوں کی صبح اور شام بھی اکٹھی ہوتی۔ وہ روزانہ نئے منصوبے بناتے۔ آج احمد کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار ہم پوری دنیا گھوم چکے ہیں، حج کا موقع ہے، کیوں نہ حج کر کے آئیں۔ ہاں بھائی، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے، ہم آج سے ہی حج کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور حج کی درخواست بھی جمع کروا دیتے ہیں، باقی تیاریاں ہم مکمل کر لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں روزانہ پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ حج کے سفر میں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ وہ دونوں چائے پینے کے دوران حج کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ہم نئے احرام بنوا لیتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ہلکا سا جوتا لے لیتے ہیں تاکہ چلنے میں مشکل نہ ہو۔ میرے دوست، یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی ایک ایسی کتاب بھی خریدنی چاہیے جس میں حج کے بارے میں معلومات مل سکے اور حج کے فرائض اور ارکان بھی معلوم ہو سکے، تاکہ حج کے دوران کوئی مسئلہ نہ ہو اور یہ مقدس فریضہ اچھے طریقے سے انجام ہو جائے۔ اگلے دن وہ جا کر کتاب خرید لائے اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ حج کب سے شروع ہوا، کس وجہ سے فرض ہوا اور کیوں اسے اسلام کا ایک رکن قرار دیا گیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے، حیرت کے جہاں میں ڈوبتے گئے اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ حج کیوں فرض کیا گیا۔ حج کا حکم اس لیے دیا گیا کہ باقی جتنی عبادت ہیں ان میں کوئی بدنی عبادت تو کوئی مالی عبادت ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مالی عبادت بھی شامل ہے اور بدنی عبادت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ حج کے سفر میں صعوبت و مشقت بھی شامل ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص حج کو اس کے ارکان کی مکمل درستگی کے ساتھ ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہو جائے گا جیسے گناہوں سے پاک ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ وہ دونوں جیسے جیسے کتاب پڑھتے جا رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہے۔ انہیں اپنے گرد پیش کا ہوش تک نہ رہا۔ کئی دن لگا کر انہوں نے مکہ مدینہ نامی اس ایمان افروز کتاب کو کئی بار پڑھا اور حج کے سفر کے ساتھ ساتھ حج کے ارکان اور فرائض بھی اچھی طرح سمجھ لیے۔ اب انہیں حج کی قرآن دازی کا انتظار تھا۔ آخرکار حج درخواستوں کی قرآن دازی ہوئی تو خوش قسمتی سے ان دونوں کا نام فہرست میں موجود تھا۔ اب وہ اس مقدس سفر کے لیے جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ ملک کے مختلف علاقوں سے جو مختلف ضروریات سے یہاں پہنچتے تھے وہ بھی جہاز میں بیٹھے تھے۔ سب کے چہرے آنے والے لمحات اور اس کے مقدس سفر کی خوشی سے دمک رہے تھے۔ 4 گھنٹوں کی فضائے سفر کے بعد دو میقات کے مقام تک پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے غسل کیا اور احرام باندھ لیا۔ اب ان کا ہر عمل اس مقدس مقام کی خوشبو میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں کی پہلی نظر جب کعبے پر پڑی تو ان کی چیخیں نکل گئی اور انہیں ہوش نہ رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی یاد اور اس مقدس مقام کی ہیبت ان کے حواس پر حاوی ہو چکی تھی۔ شاید یہ مقام ہی ایسا ہے کہ انسان ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اسے ادھر ادھر کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اپنے ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہوں نے دوسروں کی دیکھا دیکھی طلباء کے الفاظ اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک اللہ اکبر کے الفاظ دہرانا شروع کر دیے۔ پوری دنیا کے ہر رنگ و نسل کے مسلمان یہاں پر موجود تھے، لیکن سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک ہی بادشاہ کی فوج ایک جگہ اکٹھی ہو چکی ہے۔ انہوں نے طواف کے ساتھ چکر لگائے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور باقی مراحل بھی جیسے تیسے دوسروں کو دیکھا دیکھی حل کر لیے، لیکن ہر عمل یوں محسوس ہوتا جیسے وہ دل کی گہرائیوں سے کر رہے ہیں۔ مقام ابراہیمی پر پہنچے تو وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جدہ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقت یاد آ گئی اور آنسو ایک بار پھر ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ہر مقام پر یوں محسوس ہوتا کہ یہاں سے پیارے نبی گزر رہے ہیں اور اپنی خوش نصیبی کا تصور کر کے اشک بے ساختہ بہہ نکلتے۔ صفا اور مروہ کی چڑھائی پر انہیں اسماعیل علیہ السلام کی ماں چشم تصور میں دوڑتی نظر آئی تو ایک بار پھر جسم کانپ اٹھا۔ بال کٹوانے سے لے کر منی تک کا سفر، منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، ہر لمحہ اللہ کا خوف دامن گیر رکھا کہ اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے۔ شیطان کو تو پتھر مارتے یہ خیال ہے کہ ہم نے اندر کے شیطان کو بھی مارا یا نہیں۔ گھر واپسی کے بعد دونوں نے عہد کیا کہ اب تک تو زندگی گناہوں میں بسر ہو گئی، بقیہ زندگی میں گناہوں سے بچیں گے، اور یہ معاملہ صرف ان تک محدود نہیں، ہر شخص جو وہاں جاتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل کر رہ جاتی ہے۔ یہ تھی وہ کہانی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک بار زندگی میں حج کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے واقعات آتے رہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔